ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا, بڑی پیاری, میں بھی سٹیج پہ موجود تھا. تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا, کلام سننے کا لطف آ گیا. تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے, اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا, میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے, اس کو زیادہ دینے چاہیے. اور اگر اس نے لے لیے اب دے دیے تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں. یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی, حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا. اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا, تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, پھر بتاتا ہوں. میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا. اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا, اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے, موقع مل جاتا تھا. تو میں نا بابو سلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے, پگڑی بھی سادی, طبیعت بھی سادی, تو اپنی موج میں وہ جا رہے ہیں. مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے تو اس نے کہا چل حاجی نکل. دھکے دیتے ہیں نا, ان کی موج ہے, وہ دھکے دے رہے تو بابا بڑا راضی ہے. یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے, جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو, اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے, ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا, اللہ ماشاءاللہ. ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے, ادھر سے بھی ٹینشن, ادھر سے بھی ٹینشن. کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, پریشان ہی رہتے ہیں, مزاج بن جاتا ہے. بابا جی بڑے فریش تھے, بڑی طبیعت ٹھنڈی. اس نے دھکے دیے, کہ چل حاجی اللہ. تو بابا پتہ کیا کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا, اے روزے دی جالی چوم لین دے. تو وہ کہتے چل نکل. کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی چوم لین. میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی, میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. پھر اس نے تیسرا دھکا دیا, چل نکل. پاپا پھر کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی. اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا. باہر نکلے, مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو, ہم باہر نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آندی سی. کہندا پتر مینوں بھی پتہ ہے, میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا, اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی. مینوں پتہ ہے انہوں کی پتہ, میں تے پنجابی چ لگا اپنا. تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا, اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کہتے ہیں بیٹے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے, چل سنا میرا پتر. وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے. جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے, نے 50 لیا ہے, اے 40 لیندے نا. او بھائی تو جو لیتا ہے نا تو اس کو جان چھوڑ, تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا, تو رسول اللہ کی بات سن. اب سننا تو انہی سے ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے, یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں. اور سارے لیتے بھی نہیں, تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے. سن تو صحیح نا, اپنا رانجھا تو راضی کرنا, شوق تو بیدار کر, طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر. میرے رسول کریم علیہ السلام کی جو شانیں ہیں, حضور کی جو رفعتیں ہیں, نبی پاک کی جو بلندیاں ہیں, رسول پاک کی جو حضور کو اللہ نے